بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکاٹ لینڈ کی رہنے والی خاتون کا قبول اسلام اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میرا نام الانا ڈنسمور ہے، میں دراصل اسکاٹ لینڈ کی رہنے والی ہوں۔ میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے ساتھ میری کہانی دراصل شروع ہوتی ہے یونی رزاق نامی یونیورسٹی سے۔ یہ میرے لیے ایک بہت خاص یونیورسٹی ہے۔ جب میں پہلی بار ملیشیا آئی تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ملیشیا ایک اسلامی کنٹری ہے۔ مجھے ملیشیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ملیشیا آئی اور میں نے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کو یہاں دیکھا۔ میں نے کہا اوہ، یہ تو میرے لیے بہت دلچسپ چیز ہے۔ میرے پاس کچھ ایکسٹرا کورسز بھی تھے جس کو میں منتخب کر سکتی تھی، اور ان کورسوں میں سے ایک اسلامک اسٹڈیز بھی تھا۔ جب میں مختلف کورس والا پیج دیکھ رہی تھی جن میں سے کوئی ایک کورس منتخب کر سکتی تھی تو میں نے اسلامک اسٹڈیز کو دیکھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آپ کو ایک بالکل نئی چیز سیکھنے پر لگاؤں۔ اس وقت میری صرف ایک مسلم دوست تھی، اس نے مجھے اسلام کے بارے میں تھوڑا کچھ بتایا۔ مجھے یاد ہے کہ رمشا روزہ رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم ڈائٹنگ کر رہی ہو؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمشا بہت اچھی صحت کی مالک ہے، اس کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ رمشا نے کہا نہیں، میں مذہبی نقطۂ نظر سے روزہ رکھ رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے رمشا سے مذہبی سوالات کیے، مثلا کیا تم شراب پی سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ بہرحال میں جب یونی رزاق آئی تو میں نے ایک مکمل نیا مذہب سیکھنے کی کوشش کی، لہٰذا میں نے جب اسلامک اسٹڈیز کا کورس لے لیا تو مجھے یاد ہے کہ میں کلاس گئی اور گویا کہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں آتا اسلام کے بارے میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا امید رکھوں، کیونکہ کلاس میں ایسے مسلمان ہوں گے جو ایک زمانے سے مسلمان ہیں، پھر وہیں پر میں بھی موجود ہوں۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ڈھنگ کا لباس بھی نہیں پہنا تھا۔ حجاب کی تو بات ہی مت کیجیے، چونکہ میں حجاب اس وقت نہیں پہنتی تھی۔ میں نے ٹھیک ٹھاک کپڑے بھی نہیں پہن رکھے تھے اس کلاس کے لیے۔ میں نے شارٹ آستین والے کپڑے پہن رکھے تھے، میں نے جینس پہن رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کلاس کے لیے ٹھیک ٹھاک سے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن اللہ رحم فرمائے میری اسلامک اسٹڈیز ٹیچر پر، وہ بہت پیاری خاتون ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا الانا اندر آ جاؤ، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بیٹھ جاؤ۔ یہ 3 مہینے کی ایک ٹرم کی اسلامک کلاس تھی۔ اس دوران ہم نے اسلام کے 5 ستونوں کے بارے میں پڑھا۔ ہم لوگوں نے حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس دوران مجھے حدیث سے محبت ہو گئی، بہت سی چیزیں میرے دل و دماغ میں پیوست ہونے لگیں، اور اسلامک اسٹڈیز ٹیچر نے سب سے پہلی چیز جو مجھے بتائی وہ یہ کہ اسلام زندگی کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر قیمت پر۔ یہ چیز میرے دماغ میں گھر کر گئی۔ تو ان 3 مہینوں کے دوران میں نے اسلام پر بہت غور کیا۔ در حقیقت میں اپنی پوری زندگی اسی چیز کے بارے میں اتنا ریسرچ نہیں کیا جتنا اس دوران کیا۔ ان 3 مہینوں کے دوران میں یوٹیوب دیکھ رہی تھی، قرآن کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی، میں بہت زیادہ ریسرچ کر رہی تھی۔ میرے اندر کوئی چیز تھی جو ان سب چیزوں کو بہت پسند کر رہی تھی۔ میں نے کہا واؤ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ میں نے اسلام کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ ویسٹ اسلام کے بارے میں میڈیا میں کیا بتاتا ہے؟ میں حیران تھی۔ میں نے کہا وہ حقیقت سے اتنا دور باتیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اسکاٹ لینڈ کی لڑکی کیوں حجاب پہن رکھی ہے اور اسلام کے بارے میں کیوں بات کر رکھی ہے، میں آپ کو ابھی کہتی ہوں کہ جائیے اپنے مسلم دوستوں سے بات کیجئے، ان سے اسلام کے بارے میں پوچھئے، ان سے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ وہ لوگ مسلمان رہنا کیوں پسند کرتے ہیں، وہ کیوں مسلمان ہیں۔ آپ کو بہت سارے جواب ملیں گے۔ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے اور اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں خود سے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں کووڈ کے آنے سے پہلے، اور کووڈ کے دوران روزوں کا ٹائم آ گیا، یعنی رمضان کا۔ یہ 2020 کی بات ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمانوں کے درمیان ہوں، کیوں نہ میں بھی روزہ ٹرائی کروں۔ در حقیقت گویا کہ میں صرف کھانے کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہتی تھی۔ گرچہ میں نے چند مہینے پہلے اسلام کے بارے میں کافی پڑھ لیا تھا، لیکن بنیادی طور پر میرا فوکس صرف کھانے کے اعتبار سے روزہ رکھنا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، میں نے اس عمل کو بہت پسند کیا۔ 2020 سے 2023 تک میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں، لیکن میں دھیرے دھیرے سیکھتی جا رہی تھی اسلام کے بارے میں۔ پھر یہ موجودہ سال آیا، میرے دل میں خیال آیا الانا تمہیں مسجد جانا چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا، لیکن میں پرعزم تھی کہ مجھے مسجد جانا ہے۔ میں نے زلیخا سے کہا مجھے مسجد جانا ہے۔ اس نے کہا میں آؤں گی، آپ کو حجاب کے بارے میں بتاؤں گی، آپ کو مسجد کے بارے میں بتاؤں گی۔
الحمدللہ میں اپنے اپارٹمنٹ آئی، میں نے حجاب پہنا، میں مسجد گئی۔ وہ دن بہت خاص تھا، اتنی اسپیشل یادداشت کہ میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاؤں گی کہ زلیخا کا مکمل شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ اس نے مجھے بہت کچھ بتایا وضو کے بارے میں۔ وہ مجھے مسجد کے اصل نماز کے ایریے میں لے گئی، میں کبھی اس حصے میں نہیں گئی تھی۔ پھر ہم نے مسجد میں کچھ نو مسلموں سے بات کرنی شروع کی۔ اس وقت میں کپڑوں کے بارے میں بہت پوچھتی تھی، میں ان سے پوچھتی کہ آپ یہ پہن کر کیسا محسوس کر رہی ہیں، یہ پہن کر کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا دیکھو یہ سفر کا حصہ ہے، جرنی کا حصہ ہے، آپ ان چیزوں سے جنگ نہیں کر سکتے، آپ کو ایک خاص طریقے سے ہی کپڑے پہننے ہوں گے۔ 2023 کا رمضان مختلف تھا، اس بار میں صرف کھانے کے اعتبار سے روزہ نہیں رکھ رہی تھی، بلکہ میں نے اسلام کے اندر مکمل غور کیا۔ اس چیز نے مجھے یاد دلایا کہ میں سن 2019 میں اسلامک اسٹڈیز کلاس میں کیسے محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اب میں پھر سے کتابیں پڑھنے لگی، عورتوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں پڑھنے لگی، کچھ قرآن کے بارے میں، کچھ حدیث کے بارے میں ریسرچ کرنے لگی۔ اب میں اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنے لگی ایک مذہبی طور طریقے سے۔ کوئی کسی کی جرنی کو تیز نہیں بنا سکتا۔ میرا سفر 4 سال کا تھا، میں نے اپنے آپ کو سکھایا کہ یہ چیز یا تو ابھی ہوگی یا پھر کبھی نہیں۔ آپ کسی چیز کو بہت دن تک صرف دور سے دیکھتے نہیں رہ سکتے، یا آپ اس کو اختیار کر لیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے، اور میں اس پوائنٹ پر پہنچ گئی تھی جہاں مجھے فیصلہ لینا تھا۔ اگرچہ مجھے اب بھی قرآن و حدیث کے بارے میں بہت کچھ جاننا تھا، لیکن نومبر کے مہینے میں نے فیصلہ لے لیا کہ مجھے شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے مذہبی راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ یہ ایک سچا راستہ تھا، اور صرف ایک خدا ہے اور میں اسی خدا کی عبادت کرتی ہوں۔